ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستہ میں قتل کر دیا گیا تم اس کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک دن کے بعد 26 جنوری پورے ملک میں آب و تاب اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس موقع پر مسلمان کم علم اور اپنی آبا و اجداد کے تاریخ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ جشن جو ہے یوم جمہوریہ ہو یا 15 اگست ہو یہ غیروں کو منانے والی چیز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ 15 اگست کی خوشی اور 26 جنوری کی جو خوشی اور جشن منایا جاتا ہے، اگر صحیح معنی میں مانا جائے تو اس کا حقدار جو ہے یہ مسلمان ہے۔ لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کو اور تاریخ نگاروں نے جو ابھی ہندوستان کے تاریخ اور ہسٹری کے اندر رد و بدل اور تبدیل کر دیا جا رہا ہے، اس میں مسلمانوں کی قربانی کو نکال پھینکا جا رہا ہے۔ حضرات، مسلمانوں کو اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کو جمہوری ملک بنانے کے لیے اور انگریز کی غلامی سے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے کتنی محنتیں اور جد و جہد کیا ہے۔ حضرات، اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے میں تاریخ کے ایک پہلو کو میں اجاگر کرتا چلوں گا۔ آپ حضرات اس ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے۔ یوں تو سب حضرات جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ تمام لوگوں نے مل کر برادران وطن ایک ساتھ ہو کر انگریزوں سے جہاد کیا اور ہندوستان سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ لیکن کیا آپ کبھی تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ مسلمانوں، صرف مسلمان نہتے اکیلے رہ کر 100 سال سے کہیں زیادہ مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کیا ہے۔ حضرات، سن 1700 سے ہی مسلمانوں نے جب انگریز ہندوستان میں ایک تاجر کے حیثیت سے جب ہندوستان کے اندر وہ اپنا قدم جمانا شروع کیا اور یہاں پر تاجر کے حیثیت سے وہ رہنا شروع کیا، اور کچھ ہی سالوں کے بعد مسلمانوں نے اس کو بھانپ لیا کہ اس کی نیت اور ارادہ کیا ہے۔ اسی وقت سے مسلمانوں نے اس کو ہندوستان چھوڑنے پر اور بہت ساری جنگ کو ان کے ساتھ کیا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ لوگ برابر آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ٹیپو سلطان، جنہوں نے یہ کہہ کر شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے بہتر ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، یہ کہہ کر اس نے میدان جنگ میں کود پڑا اور انگریز سے برسر پیکار رہا۔ مسلمان صرف یہیں تک نہیں بلکہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر میرٹھ تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں مسلمان علماء کرام کی گردنیں اس پر نہ لٹکا دیا گیا ہو۔ حضرات، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے
اور جمہوری ملک بنانے کے لیے مسلمانوں نے کیا کوشش کیا ہے۔ کئی ہزار لاکھوں مسلمان کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ تاریخ لکھنے والے انگریز کے جو ایڈیٹر ہے وہ لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے خیمے سے باہر گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے سے پیچھے چلا گیا، وہاں دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کرام کو میرے سامنے لایا گیا اور میرے سامنے ان کو برہنہ کیا گیا، ان کے کپڑے اتارا گیا اور اس سے یہ کہا انگریز نے کہ تم صرف یہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرات، مسلمانوں نے کہا کہ میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ 40 کے 40 علماء کرام اس آگ میں پک گئے، ایک دو نہیں بلکہ شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ کیا معلوم ہے کہ مسلمانوں کو کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا حق نہیں ہے؟ سب سے پہلے تاریخ کو پڑھیے، تاریخ کو جانیے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اس ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے، غلامی کی زنجیروں سے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور ہندوستان کو جمہوری ملک بنانے کے لیے ان علماء کرام نے ان مسلمانوں کو کیا قربانی دیا ہے۔ لیکن آج جو تاریخ نگار ہے، جو ہسٹری لکھنے والا ہے، اس کے اندر رد و بدل کر کے اور اسکولوں میں اور مختلف جگہوں پر پڑھایا جاتا ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کو حصہ نہیں ہے۔ حضرات، یہ مختصر سے بات تھی، ورنہ کبھی پھر وقت ملے گا تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے بنا کر اپلوڈ کروں گا، اس میں وضاحت کے ساتھ میں پیش کروں گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو کیا کردار رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہندوستان ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، جیسا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، میں اسی مٹی سے پیدا ہوا ہوں اور اسی مٹی میں دفن ہوں گا، اور قیامت کے دن پھر اسی مٹی سے اللہ رب العزت اپنے حکم سے ہم کو زندہ کرے گا۔ اس لیے کسی کو ورغلانے سے، کسی کو کچھ کہنے سے، کسی کے بعد میں آئیے مت، پہلے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو پڑھیے کہ ان لوگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اس ہندوستان کو جمہوری ملک بنانے کے لیے کیا قربانیاں پیش کیا ہے۔ اس لیے اس موقع پر، جو 26 جنوری کے موقع پر آپ جشن منائیں، ان شہداء کرام کو آپ کبھی فراموش نہ کریں جس ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دیا ہے۔ اس لیے کم سے کم اتنا تو ضرور کریں کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ تلاوت کر کے ان شہداء کرام کے نام پر ضرور ایصال ثواب کریں، کیونکہ انہی کی قربانی کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کر چل رہے ہیں، چہرے پہ جو داڑھی ہے، سر پہ جو ٹوپی ہے، اور یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب انہی مجاہدین اور شہداء کرام کا دین ہے کہ جو آج ہم کھلے فضا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے حضرات، ایسے موقع پر ان شہداء کرام کو آپ فراموش نہ کریں، ان کے نام پر بھی کچھ ایصال ثواب کرتے رہیں، کم سے کم سورہ اخلاص پڑھ کر ضرور آپ حضرات ان کے نام پر ایصال ثواب کیجیے۔